بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے کہہ دیں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مرحبا کا کیا مطلب ہے؟ خوش آمدید، جی آیا ویلکم۔ آمد مصطفیٰ مرحبا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی پیدائش کا فائدہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک کو فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے، جانوروں کو فائدہ ہے، مچھلیوں کو فائدہ ہے، تیرے مکانوں کو فائدہ ہے، درختوں کو فائدہ ہے، ہندوؤں کو فائدہ ہے، سکھوں کو فائدہ ہے، یہودیوں کو فائدہ ہے، کافروں کو فائدہ ہے، اور جو میلاد مصطفیٰ پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا ہے اسے بھی فائدہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جب لوگ گناہ کرتے تو گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو جاتا، پتھروں کی بارش ہوتی، سارے انسان بھی مر جاتے، جانور بھی مر جاتے، مکان بھی تباہ و برباد ہو جاتے، مچھلیاں بھی مر جاتی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہوگی اللہ نے عذاب اٹھا لیا، سیلاب آتے، ہر چیز بہا کے لے جاتے، طوفان آتے، کڑک پڑتی، بجلی چمکتی، لوگ زمین میں دسا دیے جاتے، آندھیاں آتی، آندھیاں اتنی تیز ہوتی کہ لوگ زمین پہ گر جاتے، ان کے سر پھٹ جاتے، بندوں کی شکلیں بدل جاتی، کوئی کتا بن جاتا، کوئی بلا بن جاتا، کوئی سور بن جاتا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہوگی اللہ نے عذاب اٹھا لیا، صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، شہر محبوب نے عالم کو بچا رکھا ہے۔ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے میرے نبی کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی، ان کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مائی حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا، جدائی پڑ گئی، آدم علیہ السلام کہیں اور، مائی حوا کہیں اور۔ آدم علیہ السلام نگاہیں نیچی ڈال کر 300 سال تک آنسو بہاتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا کہتے رہے، لیکن معافی نہ ملی۔ چلتے چلتے جبل رحمت پہ چلے گئے، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اب تیری بس ہو گئی ہے، اگر تو ایک فکرہ کہہ دے ابھی تیری بخشش ہو جائے گی۔ ہاں یا اللہ تعالیٰ فرما، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ دے کہ یا اللہ بحرمت نام محمد مجھے بخش۔ یوں ہی آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے نام کا واسطہ دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، مائی حوا بھی مل گئی۔ خوش ہو کر پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے، آپ ہوتے، آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے ہوتے، یہ تیرے بیٹے ہوتے جو تیری آنکھوں کے تارے ہیں۔ تیرا اور میرا پیدا ہونا ہی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، اگر یہ کائنات نہ ہوتی، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ اور میں جو اس دنیا میں بس رہے ہیں، جو رزق کھا رہے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ چاند ستارے، یہ حسین رات نہ ہوتی، گر آپ نہ آتے تو کوئی بات نہ ہوتی۔ خالق سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر، ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی۔ پھر فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر رب ظاہر نہ ہوتا، یہ قرآن مجید، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، یہ شریعت، یہ اسلام ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے پایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں میلاد مصطفیٰ منانے کا حکم فرماتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب تم فرماؤ جب تمہیں اللہ کا فضل و رحمت ملے، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جب تمہیں اللہ کا فضل و رحمت ملے تو خوشی مناؤ جس سے بہت بہتر جو تم جمع کرتے ہو۔ یا اللہ تیرا فضل و رحمت ہے کیا؟ فرمایا میرا فضل بھی میرا نبی ہے، میری رحمت بھی میرا نبی ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جس دن آپ کی ولادت ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے اتنے قریب کر دیے تھے ایسے لگتا تھا جیسے اوپر ہی گر جائیں، نور نکلا، خوشبو نکلی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے بصرہ میں اونٹوں کی روشن گردنیں دیکھ لیں، شام کے محلات دیکھ لیے، کینگرے گر گئے، بت کدے سجدے میں گر گئے، آتش کدے بجھ گئے، جنتی بیبیاں آ گئیں، حوریں آ گئیں، فرشتے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگوا دیا، ایک مشرق میں لگوا دیا، ایک مغرب میں لگوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں کی، بیٹا پیدا کیا، کیونکہ بیٹی پیدا ہونے کو رنجیدہ ہوتے تھے بلکہ زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی، اس پورا سال بیٹے پیدا کیے۔ حضور کریم نے اپنا میلاد خود منایا، آپ ہر سومواری کا روزہ رکھتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ سومواری کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی ولادت کی خوشی مناتا ہوں۔ صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ حضرت عامر انصاری گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے تھے، حضور نبی کریم تیز قدموں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آ گئے تو نبی کریم نے فرمایا اندر کون کون اور کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے سارے رحمت کے دروازے تیرے گھر کی طرف کھلے ہوئے، اور فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے گھر کی طرف بھی رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمت کے دروازے۔ نعت نبی جس نے ایک بھی سنی ہو۔ ہم تھوڑی سی لائٹنگ کر لیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اس پہ بھی شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے بہت ساری روشن قندیلیں، زیتون کا تیل، موم کی بتیاں اور خوبصورت رسی کی لڑیاں خرید کر لے آئے۔ ان کا نام تمیم داری انصاری صحابی ہے۔ وہ ملک شام سے خرید کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان قندیلوں کو رسیوں میں لٹکا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لٹکا دیا، ان میں موم کی بتیاں لگا دی، زیتون کا تیل ڈال کر ان کو روشن کر دیا۔ مغرب کے وقت جب حضور نبی کریم تشریف لائے تو مسجد نبوی بقائے نور بن چکی تھی، جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ تو حضور کریم نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تمیم داری انصاری صحابی نے کیا ہے۔ تو نبی کریم بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہ 12 ربیع الاول کی شام تھی، جمعرات کی رات تھی۔ فرمایا اللہ اس کی دنیا بھی منور فرمائے گا، آخرت بھی منور فرمائے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کا پہلا چراغاں تھا جو مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کی موجودگی میں صحابہ نے کیا ہے۔ 4 یاروں نے میلاد منایا۔ نبیوں کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نے 100 اونٹ میلاد مصطفیٰ پہ قربان کیے اور تیرے اور میرے لیے فرمایا کہ جو 1 درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرے گا اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو گلیوں میں نکل کے زور شور کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے اس کا درجہ بدر و حنین کی جنگ میں شرکت کرنے والے مجاہدین جیسا ہو۔ چوتھے نمبر پہ حضرت شیر خدا ہیں، وہ فرماتے ہیں جو ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہوگا اور بغیر حساب
پا کے جنت میں جائے۔ صحابہ کرام بیٹھے میلاد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے تھے، حضور کریم تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے، اگر میرے پاس خود پہاڑ جتنا سونا ہو وہ میں سارے کا سارا میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کر دوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا، دوستوں کو دعوت دی، لنگر پکایا، اچھا لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی، عطر لگایا، یہ سب میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کیا، معروف کرخی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو انبیاء کرام کے پہلے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور اسے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ میلاد مصطفیٰ نمک گیہوں جب کسی ایسی چیز پہ پڑتا ہے کھانے والی پر، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جب وہ کھانا کسی دوسرے کھانے میں ملا دیا جاتا ہے تو اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ کھانا اس وقت تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس کھانے والے کی مغفرت نہیں ہو جاتی۔ اور چاہے میلاد مصطفیٰ پانی پر ہی پڑ دیا جائے، جب وہ بندہ پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں 1000 نور اور رحمتیں بھر دے گا، اور اس کے دل کے اندر سے 1000 بیماریوں کو نکال دے گا، اور قیامت کے دن جب سب دل مردہ ہو جائیں گے میلاد مصطفیٰ منانے والے کا دل زندہ رہے گا۔ کہہ دو میرے ساتھ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ چاہے میلاد مصطفیٰ مال پر پیسوں پر پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مال اور پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ منانے والا میرے نبی کے کرم سے کبھی تنگ دست نہ ہو۔ فقہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا، دوستوں کو دعوت دی اور اچھے کام کیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور اسے جنت نعیم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی تو گویا اس نے جنتی باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کیا، اور اس نے یہ سب نبی کی محبت کی وجہ سے کیا، اور یہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں میلاد مصطفیٰ منایا نہ جاتا ہو۔ جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے اپنے پروں سے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور اس گھر والوں کے لیے، اس محفل والوں کے لیے کرم کی دعا کرتے ہیں، اور سرداران ملائکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل میلاد مصطفیٰ منانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، جس جگہ، جس مدرسے، جس گلی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال کے لیے جب سے محفل منائی جاتی ہے اس گھر پہ کرم کی رحمت کی بارش برساتا رہتا ہے، فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور جہاں جس گھر میں میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر سے قحط، وبا، آتش آفات و بلیات، حسد، بغض کو نکال کے دور کر دیتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ منانے والا جب مر جاتا ہے تو قبر میں اللہ تعالیٰ منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب آسان فرما دیتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ منانے والا اللہ کے ہاں مقام صدق میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کے کیا حاصل ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ سے؟ جو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے اسے میرے نبی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جو ادب نہیں کرتا اسے میرے نبی کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا حاصل ہوا اس محفل سے؟ ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جانے سے صرف 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث اس سے بھی کرم والی ہے، جب ہم محفل میں آتے ہیں تو گناہ لے کے آتے ہیں، لیکن جب ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے
نبی کے کرم کا اظہار ہے۔ جہاں ناخوانی شروع ہوتی ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس محفل سے خوشبو نکلتی ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ مفتی محمد امین صاحب نے اپنی کتاب آب کوثر میں لکھی۔ فرماتے ہیں اس محفل سے خوشبو نکلتی ہے، نور نکلتا ہے۔ مجھے ایسے بندوں کی زیارت ہے، اس محفل میں بیٹھے ہیں جو خوشبو بھی سونگتے ہیں، نور کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس خوشبو کو سونگ کر، نور کو دیکھ کر فرشتے آ جاتے ہیں، زمین سے آسمان تک کی تاریں لگ جاتی ہیں۔ تو جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم کلے اوون مارکی سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، مجھے میری عظمت کی قسم ہے میں نے بھی سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سب کو نہ بخش، ان میں ہر ایک کی نیت میلاد مصطفیٰ میں آنے کی نہیں تھی، کوئی پیسوں کے لیے آ گیا، کوئی روٹی کے لیے آ گیا، کوئی حکومت کا بندہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے چھوڑو ان باتوں کو، جو میلاد مصطفیٰ میں آتا ہے وہ بخشش دے کے جاتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے، نماز کے لیے نیت چاہیے، روزے کے لیے نیت چاہیے، حج کے لیے نیت چاہیے، زکوٰۃ کے لیے نیت چاہیے۔ اگر نیت نہیں درست تو تیری عبادت گئی، لیکن میلاد مصطفیٰ میں آنے کے لیے تمہیں نیت نہیں، قسمت چاہیے، جو بھی آ جاتا ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ فزکس کی ایک تحقیق ہے، 18,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر بندہ لگاتار متواتر 30 لاکھ سال تک پرواز کرے تو جنت کے دروازے تک جا سکتا، اندر نہیں جا سکتا، اتنی یہاں سے دور ہے جنت۔ لیکن یوں ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت خوانی شروع ہوتی ہے، جنت چل کے تیرے پاس آئے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت میں جایا کرو تو جنت کی کیاریوں کا پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ ہم جنت کی کیاریوں کا پھل کھایا کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا جہاں میرے اللہ اور میرا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ لوگ وہاں جا کے جنت میں جائیں گے، پتہ نہیں جائیں گے، کتنے مرحلے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ منانے والوں سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں ذکر مصطفیٰ نے آج ہی جنت میں بٹھا دیا۔ میرے پیر و مرشد سبھی لجپال نے بہت سارے علماء کرام سے فتویٰ لیا، جو علماء کرام کا فتویٰ ہے ہمارا نہیں۔ سارے پیر بھائی خلفائے حضرات جانتے ہیں کہ پیر و مرشد نے سب سے پوچھا یہ جو ذکر مصطفیٰ کے طفیل جنت ملی ہے کچی ہے کہ پکی؟ سب نے فتویٰ دیا ہے کہ جنت پکی ہے، اللہ کچی چیز عطا نہیں کرتا۔ اس سے اعلیٰ چیز کی طرف چلتے ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں سارے مدینہ۔ جہاں ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، نبی کریم نے فرمایا میں ساری محفل کو دیکھتا ہوں، پہچانتا ہوں، سنتا ہوں، اور فرمایا ابو ماما میری امت مشرق میں ہوگی، مغرب میں ہوگی، اور میرا روزہ انور مدینہ منورہ میں ہوگا، اور جب وہ درود شریف پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری محفل کو اٹھا کے میرے روزہ انور کے اندر کر دے گا۔ تو تمہیں ذکر مصطفیٰ نے نبی کریم کے قدموں میں پہنچا دیا، اللہ وہاں عطا فرمائے، اور جس پہ میرے نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ پڑ گئی، جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ نات پہ لاکھوں سلام، اور فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے گھر کے سامنے ایک یہودی کا گھر تھا۔ مسلمان ہر سال اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا، جھنڈیاں لگاتا، دیگیں پکاتا۔ یہودن اپنے خامہ سے کہتی ہے یہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس یہودن نے صرف اتنا کہا کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے صرف ایک فکرہ کہا کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس کی قسمت جا گئی، رات کو نبی کریم کی زیارت ہوئی، صحابہ کرام سے وہ کوئی سوال عرض کرتی ہے تو نبی کریم نے فرمایا لبیکا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ لبیکا تو مسلمان کو کہتے ہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا تو اسی دن ایمان والی ہو گئی تھی جس دن تو نے کہا تھا میلاد اچھا لگتا ہے۔ اس نے نیت کی کہ میں بھی محفل مناؤں گی، صبح اٹھ کے اپنے خاور کو کہتی ہے آٹا لے آؤ، سوجی لے آؤ، چینی لے آؤ، میلاد بنانا ہے۔ وہ پہلے لے کے بیٹھا تھا، وہ بڑی حیران ہوئی یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتا ہے جہاں تیرے نصیب جاگے ہیں میرے بھی جاگے ہیں، تو کہہ دو میلاد اچھا لگتا ہے، ہاتھ اٹھا کے میلاد اچھا، بس یہ بخشش کے لیے کافی ہے۔ میلاد مصطفیٰ ایسی عظیم عبادت ہے، اگر وہ کافر بھی منا لے تو اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ابو لہب
جس کی مذمت میں پوری قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے کہا تجھے مبارک ہو، عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے سویبہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ وہ مر گیا۔ اپنے بھائی حضرت عباس کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا سنا کیا حال ہے تیرا؟ کہتا ہے چاروں طرف اوپر نیچے عذاب ہی عذاب ہے، لیکن سوموار کے روز جس دن میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، صرف اس نے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، تو اللہ تعالیٰ سوموار کے روز اس انگلی سے مجھے شربت عطا فرماتا ہے، جس سے میری پورے ہفتے کی پیاس بجھ جاتی ہے اور مجھے سکون عطا ہو جاتا ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ ابو لہب جس نے صرف بھتیجا سمجھ کے منایا اس کے عذاب میں کمی آ گئی ہے، تو آپ اور میں جو محمد رسول اللہ سمجھ کر میلاد مصطفیٰ منائیں گے اس کی بخشش یقینی ہے۔ قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، جنت کا باغ ہوتی ہے۔ ابو لہب کی قبر جہنم کا گڑھا تھی، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، یہ دنیا تقریباً 70% پانی ہے، باقی 30% خشکی ہے۔ اگر ساری دنیا کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے تو ایک لمحہ کے لیے بخارات بن کے اڑ جائے گا، لیکن میلاد مصطفیٰ کا شربت جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور دوسرے فرقے والوں کا مولوی ہے علامہ صدیق حسن بھوپالی، اس کا فتویٰ سن لیں، چلو ہماری باتوں پہ تو نہ یقین کریں۔ اس کا فتویٰ ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہیں مناتا، شکر نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ اسلام آباد والوں کو، انتظامیہ کو، خلفائے حضرات کو، سب کو مبارک ہو۔ سائی اشتیاق صاحب تشریف لائے۔ میں نے اپنی زندگی میں